بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو 7، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات کا عمل بتائیں گے۔ آج کا عمل خاص طور پر ان حضرات کے لیے ہے جن کی منگنی ہوتی ہے لیکن بلا کسی وجہ کے ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ جو ابھی تک اپنی شادی کے لیے اچھے رشتے کے انتظار میں ہیں اور ان کو اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا، یا ایسے والدین جو اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کے خواہشمند ہیں اور اولاد کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یا ایسے لڑکے یا لڑکیاں جن کے والدین ان کی پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے، تو الغرض یہ وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، بہت مختصر ہے اور اسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہجری کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ لوگ اس میں حج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے، باقی حرمت والے مہینے محرم الحرام، رجب المرجب اور ذی القعدہ ہیں۔ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قابل احترام ہیں، اسی لیے اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا گیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی اور جوف اور تاک کی اور رات کی جب چل دے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ذی الحجہ کے اول عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، یعنی اپنا دوست اور خلیل بنایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مال مہمانوں کے لیے، اپنی جان آتش نمرود کے لیے اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی عشرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ اسی عشرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی عزت عطا ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی۔ سامعین، جیسا کہ بتایا ہے، اس عمل کو کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ یہ عمل آپ نے 7، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور 100 مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک پڑھنی ہے، اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے اچھے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں گے۔ اگر آپ خود اپنے لیے کر رہے ہیں تو بھی آپ اس عمل کے کرنے کے بعد اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے رشتے کی دعا کریں گے۔ اگر کوئی اپنے والدین کو منانے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ مقصد اپنے ذہن میں رکھے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، کوئی بھی دنیاوی مقصد آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔